Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Umar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to cover another very important topic of linguistics, that is stylistics. اور مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے اسپیشلی ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں. سو ٹوڈے آئی ایم اپلوڈنگ دس ویڈیو. انٹروڈکشن کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اسٹائلسٹکس کا انٹروڈکشن دوں گی. اسٹائلسٹکس سے کیا مراد ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسٹائلسٹکس بیسیکلی اسٹائل سے نکلا ہے اور اس کے دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ اسٹائل اینڈ the other one is linguistics. So اسی سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ this branch of linguistics belong to the style of language. Concepts of style: a person's distinctive language habits or the set of individual characteristics of language use. For example, Hemingway's style, Henry James' style, Mark Twain's style. یہ ڈفرینٹ رائٹرز ہیں اور ان کے لکھنے کا طریقہ ہے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسن کے جو لکھنے کا طریقہ ہے, ڈسٹنکٹیو لینگویج جو یوز کرتا ہے یا اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں پرٹیکولر, یا کہہ سکتے ہیں سیٹ آف انڈیویژول کریکٹرسٹکس آف لینگویج, وہ اس میں آ جاتا ہے اسٹائل میں. کہ ایک پرٹیکولر رائٹر کا ایک مخصوص اسٹائل ہوتا ہے اور ہم اس کے رائٹنگ سٹائل سے اس کی رائٹنگ کا اندازہ لگا لیتے ہیں. Secondly, some or all of the language habits shared by a group of people at one time or over a period of time. For example, Elizabethan style, the style of legal document, the style of news reporting. یعنی کچھ لوگوں کا مخصوص گروپ ہے جو کہ لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں ایک مخصوص طریقے سے اور اس کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے, وہ بھی اسٹائلسٹکس میں شمار ہوگا. اور اس میں یہاں پہ ایگزامپلز آپ کے سامنے دی گئی ہیں. یہ لینگویج کا یوز ہوتا ہے کہ کس طرح سے لینگویج پرٹیکولر انداز میں استعمال ہو رہی ہے اور بعد میں اسی انداز میں اس کو پریکٹس کی جاتی ہے کافی عرصہ, تو وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. A characteristic of good اور beautiful literary writings, یہ بھی اسٹائلسٹکس ہے. ہم کچھ رائٹنگس کو کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہیں, ان کا ہم انداز بیان کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ornate اسٹائل, ٹرس اسٹائل, پلین اسٹائل. رائٹرس کے اسٹائل کو اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نے بالکل سادہ رائٹنگ لکھی ہے, تو دیٹ از اے پلین اسٹائل. یہ بھی اسٹائلسٹکس میں شامل ہے. اور اسٹائلسٹکس ایک بہت وسیع برانچ ہے جس میں ہم اسٹائل کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ لینگویج کہ کتنے ڈفرینٹ اسٹائلس ہیں. کمنگ اوور ٹو دا ڈیفینیشن آف اسٹائل ناؤ. ڈیفینیشن آف اسٹائلسٹکس: مینر انڈیکیٹنگ پرومیننٹ لنگوسٹک فیچرز, ڈیوائسز اور پیٹرنس. وہ مینر جو انڈیکیٹ کرتا ہو پرومیننٹ لنگوسٹک فیچرز کو, ڈیوائسز کو یا پیٹرنس کو, موسٹ اور لیسٹ فریکوینٹلی اکر, جو زیادہ یا کم سے کم اکر ہوتے ہوں ان اے پرٹیکولر ٹیکسٹ, ایک مخصوص ٹیکسٹ میں, آف اے پرٹیکولر ورائٹی آف لینگویج, ایک لینگویج کی پرٹیکولر ورائٹی میں وہ اکر کرتی ہو چیز. سو یہ فیچرز جو ہیں یہ اسٹائلسٹکس کہلاتے ہیں. سیکنڈ کانسیپٹ آف اسٹائلسٹکس: اسٹائلسٹکس از اے ڈسپلن دیٹ اسٹڈیز دا ویز ان وچ اے لینگویج از یوزڈ. اٹ از اے ڈسپلن دیٹ اسٹڈیز دا اسٹائلز آف لینگویج ان یوز. اسٹائلسٹکس وہ ڈسپلن ہے جو اسٹڈی کرتا ہو ان ویز کو جس میں لینگویج استعمال ہوتی ہے. یہ وہ ڈسپلن ہے جو لینگویج کے مختلف یوزز کو اسٹڈی کرتا ہے. سو اٹ از اے اسٹڈی آف اسٹائل آف اے لینگویج. اسٹائلسٹکس از اے برانچ آف لنگوسٹکس which applies the theory and methodology of modern linguistics to the study of style. اسٹائلسٹکس وہ برانچ ہے لنگوسٹکس کی جو اپلائی کرتی ہو تھیری کو اور میتھڈولوجی کو ماڈرن لنگوسٹکس کی, کہ وہ اسٹائل کو اسٹڈی کرے. بیسیکلی اٹ از دا اسٹڈی آف اسٹائل, کہ کس طریقے سے لینگویج استعمال کی گئی ہے. اور لنگوسٹکس آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. تو اسٹائل اور لسٹکس بن کے ہمیں یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ اٹ از دا
study of style of a language. Proper definition of stylistics again. Stylistics is a branch of linguistics which studies style in a scientific and systematic way concerning the manners, linguistic features of different varieties of language at different levels. یہ ڈیفینیشن آپ نوٹ کر لیجئے اور ایگزام میں اگر یہ کویشچن آتا ہے اسٹائلسٹکس کا آپ نے یہی ڈیفینیشن پٹ کرنی ہے. دس از اے پرفیکٹ ڈیفینیشن آف اسٹائلسٹکس. Now we will discuss about different levels of stylistics, linguistic description, the level of phonology or graphology, the level of lexis, the level of syntax or grammar, the level of semantics. یہ 4 levels ہیں stylistics کے. یہ جب بھی آپ کو اسٹائلسٹکس کا کویشچن آئے گا تو یہ آپ نے لیول ضرور ڈسکس کرنے ہیں. برانچز آف اسٹائلسٹکس بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں بٹ ان کو آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. ہو سکتا ہے ایک لیول بھی وہ دے سکتے ہیں اور اسی کو آپ نے ڈسکس کرنا زیادہ. دا لیول آف فونالوجی اور گرافولوجی. فونالوجی از دا اسٹڈی آف دا رولس فار دا آرگنائزیشن آف دا ساؤنڈ سسٹمس آف لینگویج. This I've already explained in my last video of phonology. What is graphology? Graphology is the study of the writing system of a language. Graphology اس اسٹڈی کو کہتے ہیں جو کہ کسی رائٹنگ سسٹم کسی بھی لینگویج کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کا جو سسٹمیٹک کوڈ ہوتا ہے اس کی اسٹڈی کو گرافولوجی کہا جاتا ہے. ادر ورڈس میں ہم اس کو اسپیل چیک بھی کہہ سکتے ہیں. اسپیلنگ ایرر، اسپیل چیک، ڈکشن، یہ تمام گرافولوجی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. دا لیول آف لیکسس. لیکسیکالوجی کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اسٹڈیز دا چوائس آف اسپیسیفک لیکسیکل آئٹمس ان اے ٹیکسٹ, their distribution in relation to one another and their meanings. یعنی کسی اسپیسیفک لیکسیکل آئٹمس کو اسٹڈی کرنا کسی ٹیکسٹ میں, ان کی ڈسٹریبیوشن کو اسٹڈی کرنا, ان کے ریلیشن کو اسٹڈی کرنا اور ان کے میننگس کو. یہ تمام لیکسیکالوجی کے انڈر آتا ہے. نیکسٹ لیول از دا لیول آف سنٹیکس اور گرامر. یہ نام سے ہی آپ کو شو ہو رہا ہے کہ اس میں گرامر ڈسکس ہوگی, گرامر پارٹ. سنٹیکس ریفرز ٹو رولس فار آرڈرنگ اینڈ کنیکٹنگ ورڈس انٹو سینٹینسز. سنٹیکس جو ہے وہ سینٹینسز کی اسٹڈی کا نام ہے اور یہاں پہ ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. دا لاسٹ لیول از دا لیول آف سیمانٹکس. یہ میننگس کی اسٹڈی کا نام ہے. Semantic studies the overall meaning of a text, the meaning derived from the way sentences, utterances are used and the way they are related to the context in which they are used, uttered, and some hermeneutical devices. جی یہ سیمانٹک اسٹڈی کرتی ہیں میننگس کو, میننگ کے میننگ کو, اور ایک ٹیکسٹ کا کیا میننگ ہوتا ہے, وہ کس طرح ڈرائیو ہوتا ہے ڈفرینٹ سینٹینسز سے یا اٹرنسز سے. دس از دا لیول آف سیمانٹکس. نیکسٹ از دا اسکوپ آف اسٹڈیز. لٹری اسٹائلسٹکس اینڈ جرنل اسٹائلسٹکس. 2 طرح سے اسٹائلسٹکس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, in a literary way and in a journal way. Firstly, we will discuss about literary stylistics. They are concentrating on the unique features of various literary works such as poem, novel, prose, drama. یعنی جو لٹری کام سے ریلیٹڈ ہوں اور اس کے یونیک فیچرز کو کنسنٹریٹ کریں ہوں. جرنل اسٹائلسٹکس کنسنٹریٹنگ آن دا جنرل فیچرز آف ویریس ٹائپس آف لینگویج یوز انکلوڈنگ لٹری ڈسکورسز اینڈ ادر پریکٹیکل اسٹائلس. یعنی جو لینگویج کے ڈفرینٹ استعمال ہوتے ہیں اس کے جنرل فیچرز کو کنسنٹریٹ کرے ہوں, جس طرح کے لٹری ڈسکورس کہہ سکتے ہیں یا پریکٹیکل سٹائلز کہہ سکتے ہیں. لینگویج کے جو ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. جرنل اسٹائلسٹکس کون کون سے ہیں؟ یانراز, نیوز رپورٹس, ایڈورٹیزمنٹس, پبلک اسپیچز, سائنٹیفک ٹریٹیز, لیگل ڈاکیومنٹس,
and other practical styles, attitudes, formal and informal language, media of communication جس میں spoken English آ جاتی ہے, written English, e-discourse, regions, British English, American English and other regional dialects ہوتے ہیں لہجے, social groups جس میں آ جاتے ہیں standard and non-standard language. A brief introduction to the development of stylistics. جی کس طرح سے اسٹائلسٹکس ڈیولپ ہوا تھا ود دا پیسج آف ٹائم. اس میں سب سے پہلے ایرسٹاٹل آ جاتا ہے, دیٹ از ہیٹورک, بگننگ بائی چارلز ویلے, ڈیولپمنٹ اسپٹزر, فلرش, انویسٹیگیٹنگ انگلش اسٹائل. یہ ڈیولپمنٹ میں ضروری تھے یہ تمام آتھرس, انہوں نے اس اسٹائل کو ڈیولپ کیا ہے. Stylistic analysis. The stylistics analysis of a text involves the description of a writer's speaker verbal choices. جب بھی آپ کسی بھی ٹیکسٹ کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, اسٹائلسٹک انالیسس, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹر ہے یا اسپیکر ہے اس کی وربل چوائسیز کیا ہیں ڈسکرپشن کرنے کی. Stylistics does not reflect the views of the individual critic. یعنی وہ کسی کے ویوز کو نہیں بیان کرتا, یعنی critical analysis نہیں کرتا, but an impersonal reproducible truth. یعنی ایک ایسا سچ جو reproduce ہو سکے اور impersonal ہو, یعنی اس کا ذاتی ویو سے کوئی تعلق نہ ہو, وہ کوئی پرسنل ویوز نہ دے رہا ہو. تو یہ اسٹائلسٹک انالیسس ہے جو کہ لینگویج کے اسٹائل کو انالائز کرتا ہے. دا نیڈ فار اسٹائلسٹک اسٹڈی. جی کیا ضرورت ہے اسٹائلسٹکس کو اسٹڈی کرنے کی؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ وائی ٹو اسٹڈی دا اسٹائل آف اے لینگویج. اسٹائلسٹک اسٹڈی ہیلپس کلٹیویٹ اے سینس آف اپروپریٹنس. اس سے ایک سینس آف اپروپریٹنس آتی ہے, کمپلیٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. Who speaks what language to whom and when. کون کب کون سی لینگویج بول رہا ہے اور کس سے, اور اس کو کس وقت بولنی چاہیے, یعنی کوئی پرٹیکولر سینٹینسز ہوتے ہیں وہ اس کو کب استعمال کرنے چاہیے. پراپر ورڈز ان پراپر پلیسز میک دا ٹرو ڈیفینیشن آف اے اسٹائل. کہ جب آپ الفاظ کا چناؤ کریں اور ان کو صحیح جگہوں پہ استعمال کریں تو ہمیں اسٹائل کی ٹرو ڈیفینیشن سامنے آتی ہے. دس واز سیڈ بائی سوئفٹ. آپ نے سوئفٹ کا تو پڑھا ہی ہوگا, بہت اچھی اس نے سٹوریز لکھی ہوئی ہیں بچوں کے لیے جس میں گلیورز ٹریولز بہت مشہور ہیں. فرسٹلی, a certain style is determined by the characteristics of the user of language. ایک مخصوص سٹائل کو کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے؟ اس لینگویج کا جو یوزر ہے اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, سچ ایز دا ایج, سیکس, ایجوکیشن, سوشیو ریجنل اور ایتھنک بیک گراؤنڈ. یعنی یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو استعمال کر رہا ہے وہ لینگویج وہ کس ایج سے بلانگ کرتا ہے, اس کا سوشیو ریجنل کیا ہے اور بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا ایجوکیشن کیا ہے. Secondly, it's related to the characteristics of the use of language and situation. کہ کس سچویشن میں زبان کا استعمال ہو رہا ہے. تو کریکٹرسٹکس جو ہیں اس چیز سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں. رول ریلیشن شپ بٹوین ایڈریسر اینڈ ایڈریسی, ڈگری آف انٹیمیسی, کہ آپ کا کیا تعلق ہے ایڈریسر کے ساتھ. میڈیم آف کمیونیکیشن, اسپیچ اور رائٹنگ, setting private or public, purpose for which language is used to inform, کہ کس مقصد کے لیے لینگویج استعمال کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل, آگے ایگزامپلز آ رہی ہیں آپ نوٹ کر لیجئے. Dear sir, I must apologize for the delay in replying to your letter of the 30th of December. اب یہ دیکھیں اپالوجی کرنی ہے تو اس طریقے سے کرتے ہیں, یہ سٹائل ہوتا ہے بولنے کا, اور یہ لیٹر ہے تو آپ نے اس طرح سے بولنا ہے اور یا لکھنا ہے. Dear Jane, I am terribly sorry not to have got round to writing before now.
اب یہ دو طریقے سے اپولوجائز کیا گیا ہے. ایک تو نیچے آئی ٹیریبلی سوری کہا گیا ہے اور اوپر آئی اپولوجائز کہا گیا ہے. ایک میں فارمل وے ہے اور ایک میں تھوڑا سا انفارمل وے ہے. Now allow me to propose a toast to the friendship between. Here's to the health of our friends. Cheers, bottoms up. یہ تمام طریقے ہیں چیئرنگ اپ کے، اور کس طرح سے لینگویج کا استعمال کیا گیا آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف طریقوں سے چیئر اپ کیا جا رہا ہے. تو خالی چیئرز بھی بول سکتے ہیں، کچھ لوگ باٹمز اپ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ہیئرز ٹو دا health of our friends. So these are all the way of using language, which is known as stylistics. For example, when his dad died, Peter had to get another job. اب یہاں پہ سچویشن آ گئی ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پیٹر کو ایک اور جاب حاصل کرنی ہے. After his father's death, Peter had to change his job. اب یہ ایک اور طریقہ ہے بات کرنے کا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد اس کو اپنی جاب بدلنی ہے پیٹر کو. On the decease of his father, Mr. Brown was obliged to seek alternate employment. اب یہ ایک ہی بات تین طریقوں سے کی گئی ہے. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے فادر کے ڈسیز ہونے پہ براؤن جو ہے وہ obliged ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹیو امپلائمنٹ حاصل کرے. Stylistic study sharpens the understanding and appreciation of literary works. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے اسٹائلسٹک اسٹڈی کا کہ کیوں اسٹائلسٹکس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹائلسٹکس جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو شارپن کرتی ہے اور آپ لٹری ورکس کو بہتر طور پہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو کریٹیکلی انالائز بھی کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف stylistics. Deviation, the breaking of normal rules of linguistic structure. Repetition, the overuse of a particular linguistic features. Foregrounding, for example, a month ago, normal, a grief ago, abnormal, a joy ago, again this is abnormal, and a happiness ago, this is also abnormal. تو یہ طریقے ہیں اسٹائلسٹکس کے جس میں ڈیویشن ہے، ریپیٹیشن اینڈ فور گراؤنڈنگ. نیکسٹ، اسٹائلسٹک اسٹڈی ہیلپ اچیو اڈیپٹیشن ان ٹرانسلیشن. کہ اسٹائلسٹکس کی جو اسٹڈی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اڈیپٹیشن کو اچیو کرنے میں، ترجمہ نگاری میں یعنی ٹرانسلیشن میں. کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کس لینگویج کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کس وقت، تبھی آپ اس کو پراپر ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پرٹیکولر سچویشن. فار ایگزامپل، یہاں پہ ایگزامپل آ رہی ہے اب. whoever tries to twist you up. اب یہ ایک سچویشن ہے. may the end of his nose take a twist. یعنی اس کا ایک کانسیکوینس بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ یہ کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا. For further clarity, I would give you more examples. He said to his little son, "At that time I was so fatigued after a day's drudgery that I found it very hard to mount the gang." اب یہ اگین ایک سچویشن بتائی ہوئی ہے جس کا ایک رزلٹ دیا ہے انہوں نے ساتھ. My whole frame aching acutely. کہ میری باڈی دکھ رہی تھی. ہول فریم سے یہ مراد ہے. I couldn't go to sleep however hard I tried. اب یہ ایک سچویشن بتائی گئی ہے جس کا ایک کانسیکوینس ہے. He said to his little son. اب وہی بات انہوں نے الگ طریقے سے کہی ہے. In those days I was usually so done up after a day's hard work that I could hardly get on the gang. As my whole body ached like anything, I simply couldn't get to sleep even I tried to. اب یہ دو طریقوں سے بات کی گئی ہے which also represents the way of using a language that is actually stylistics. کہ ایک ہی بات کہنے کے دو ڈفرینٹ انداز ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کیا ابھی. فار ایگزامپل، اب ایک اور ایگزامپل آ گئی ہے. It has been noted with concern that the stock of books in the library has been declining alarmingly.
اب اس کو ہم پڑھتے ہیں دوسری سائڈ پہ. The number of books in the library has been going down. سمپلی یہ بھی کہا جا سکتا ہے. Students are requested to remind themselves of the rules of the borrowing and returning of books. Please make sure you know the rules for borrowing and don't forget that library is for everyone's convenience. تو یہ دو طریقے انہوں نے دیے ہوئے ایک ہی بات کو کہنے کے. And to bear in mind the needs of other students. Penalties for overdue book will in future will strictly be enforced. اور دوسری سائڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے so from now on we are going to enforce the rules strictly. You have been warned. اب دو طریقوں سے بات کی گئی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بات کرنے کے دو طریقے ہیں, لینگویج کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں مختلف, اور یہ اسٹائلسٹکس میں شامل ہوتے ہیں یہ دونوں طریقے, اور یہ سچویشن بیان کی گئی ہے. اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ سچویشنز میں کس طرح سے بات کی جاتی ہے, یا ایک ہی سچویشن میں بات کرنے کے مختلف انداز کیا ہوتے ہیں. For example, another example we will study about this. Although learning is judged to require from teachers and sometimes indeed it does. کہ سیکھنے کی ضرورت کے لیے ہمیں ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں جج کریں کہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں, اور کبھی کبھار تو ضرورت کافی زیادہ ہوتی ہے. Real instructors may be found not so much in school or in great laboratories as in the student's power of insight. کہ انسان جو ہے وہ خود کا تجزیہ کرے جو کہ اسٹوڈنٹ ہے. We think we learn from teachers. اب وہی بات اس طرح سے کی گئی ہے. And we sometimes do. But teachers are not always be found in school or in great laboratories. Sometimes what we learn depends upon our own powers of insight. اب تھوڑا سا لینگویج یا ڈکشن کا کہہ سکتے ہیں استعمال انہوں نے ڈفرینٹ کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک ہی بات کو کس طرح سے کہا جا سکتا ہے. So you can learn this as well. You can practice it as well. اور آپ کو اسٹائلسٹکس کا اس طرح بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا. Number 3rd example. You know people are always saying they learn from teachers. Okay, so they do sometimes. But what I want to get across is this. You don't always find your teachers in schools or in labs either. No sir, sometimes you find the teacher right in your own eyes and ears and brains. That's where it's all at. اب یہ وہی ایگزامپل ہے جس کو انہوں نے تھرڈ ٹائم ڈفرینٹ طریقے سے کہا ہے. اب آپ کو آئی ہوپ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کس طرح سے یو کین جسٹ چینج دا وے آف یور رائٹنگ اور اسپیکنگ to change the whole way of style. Students, I hope you have understood the concept of stylistics and linguistics. Inshallah, I'll be covering more important topics of linguistics in my upcoming videos. If you have any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host Samia Umar signing off from English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. Take care and Allah Hafiz.